اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے کے 3 حصے ہیں: سورۃ مومنون مکمل، سورۃ نور مکمل اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں بنیادی طور پر 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، جنت کے حقداروں کی 7 صفات۔ نمبر 1، جنت کے حقدار وہ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں۔ نمبر 2، نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، فضول باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، پاک دامن ہیں۔ نمبر 6، امانت دار ہیں۔ نمبر 7، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، توحید کے دلائل۔ تیسری بات، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 2 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، 14 اہم احکام اور آداب۔ ان میں سے چند اہم احکامات درج ذیل ہیں: زنا کی سخت سزا، نکاح کی ترغیب، نظریں اور شرمگاہ کی حفاظت، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم، گھریلو پردے کے اصول، اجتماعی مجلس سے اجازت کے بغیر نہ اٹھنا، بزرگ عورتوں کے پردے میں نرمی، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی سزا۔ اس کے بعد واقعہ افک بیان ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام کا ذکر ہے۔ دوسری بات، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال، مومن کے دل کے ایمان کو ایک روشن چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیرے میں روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ فرمایا کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی شریک۔ نمبر 2، قرآن کی حقانیت۔ کافروں نے قرآن کے بارے میں 2 جھوٹے الزام لگائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کی سختی سے تردید فرمائی۔ نمبر 3، رسالت۔ کفار سمجھتے تھے کہ نبی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے اور نبوت صرف امیر لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو رد فرمایا۔ نمبر 4، قیامت۔ قیامت والے دن باطل معبود خود اپنے ماننے والوں کو برات کا اعلان کرے گا اور کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان اور نیک اعمال ہی کامیابی کا راستہ ہیں۔ پاک دامنی اور اخلاقی زندگی اسلام کی بنیاد ہے۔ حق ہمیشہ واضح ہے، مگر خواہشات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں اور آخرت کی تیاری ہی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، قیامت کی تیاری کی توفیق دے اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔